نظر کن تو بما اشرفی زمانہ زمانے مدد نما برہائے بختراز خلید کرم شکا. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و وہی میں نہیں میرا تیرا. آئیے حضور علیہ السلام کی بارگاہ رسالت معاذ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود و سلام کا نغمہ پیش کریں اور پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا کو بڑھا دو. سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محبوب جو بنایا تو ایسا بنا دیا. محبوب جو بنایا تو ایسا بنا دیا. محبوب جو بنایا تو ایسا بنا دیا. کعبے کا کعبہ گنبد خضرا بنا دیا. کعبے کا کعبہ گنبد خضرا بنا دیا. کعبے کا کعبہ گنبد خضرا بنا دیا. ایسا لگ رہا ہے کہ ہم راج گڑھ میں نہیں تقریر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. حضور صاحب شریعہ کا یوم چہلم شریف تھا. اس موقع میں میں آیا تھا تو راج گڑھ کا ایک الگ ہی غلغلہ تھا. وہ غلغلہ میں نہیں دیکھ رہا ہوں آپ لوگوں میں. پوچھا کسی نے مجھ سے کہ جنت ہے کس طرح. پوچھا کسی نے مجھ سے پوچھا کسی نے مجھ سے کہ جنت ہے کس طرح. میں نے وہی مدینے کا نقشہ بنا دیا. میں نے وہی مدینے کا نقشہ بنا دیا. اور میرے امام حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. دیکھیے محبوب پاک کی تعریف سرکار کی محبت عین ایمان ہے. اور آقا کی تعریف سننا بھی عبادت ہے سنانا بھی عبادت ہے. نور رخ رسول کا عالم نہ پوچھئے. نور رخ رسول کا عالم نہ پوچھئے. طلبوں سے ان کے چاند کا چہرہ بنا دیا. طلبوں سے ان کے چاند کا چہرہ بنا دیا. محبوب جو بنایا تو ایسا بنا دیا. محبوب جو بنا
یا تو ایسا بنا دیا کعبے کا کعبہ گنبد خضرا بنا دیا کعبے کا کعبہ گنبد خضرا بنا دیا کعبے کا کعبہ گنبد. ایک مرتبہ بلند آواز میں بولیے یا رسول اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حسن النبی. حضور خواجہ خواجگاں غریب نواز کی شان میں ایک منقبت، اس کے بعد پھر میں گفتگو کروں گا. میں جہاں ابھی گاڑی سے اترا تھا وہاں ہمارے کوئی امجد بھائی نام کر کے کوئی بھائی تھے. انہوں نے کہا کہ آپ جو منقبت پڑھے تھے وہ انہوں نے یاد دلائے تھے، ذہن میں تو تھا نہیں، لیکن میں خواجہ خواجگاں کی چونکھٹ وہ چونکھٹ ہے جہاں بن مانگی جولی بھر جاتے ہیں، جہاں بادشاہوں بھی کچکول لے کے کھڑے رہتے ہیں. خواجہ تیری محفل میں دیوانے مچل جائے یا خواجہ لبوں پر ہو دم میرا نکل جائے یا خواجہ لبوں پر ہو دم میرا نکل جائے. خواجہ تیری محفل میں دیوانے میں چل جائے یا خواجہ لبوں پر ہو دم میرا نکل جائے یا خواجہ لبوں پر ہو دم میرا نکل جائے. خواجہ والے بولو یا خواجہ لبوں پر ہو دم میرا نکل جائے. اور سرکار تاج الشریعہ کہتے ہیں میں مروں تو میرے مولا یہ ملائکہ سے کہنا، میں مروں بڑے حضرات لوگ قریب آ جائیں، جگہ خالی. میں مروں تو میرے مولا یہ ملائکہ سے کہنا کوئی اس کو مت جلانا ابھی آنکھ لگ گئی ہے، کوئی اس کو مت جگانا ابھی آنکھ لگ گئی ہے. تیری یاد تھپکی دے کر مجھے اے شاہ سلا دے، مجھے جاگتے ہوئے یوں بڑی دیر ہو گئی. یا خواجہ لبوں پر ہو دم میرا نکل جائے. گھر میں ہے اجالا میرے نورانی کرن کا دیوانہ دیوانہ میرے سجن کا. بلند آواز میں بولیے سبحان اللہ. دیوانہ دیوانہ اج میری سجن کا جو دیکھے میری جانب، جو دیکھے میری جانب، جو دیکھے میری جانب مستی میں چل جائے یا خواجہ لبوں پر ہو دم میرا نکل جائے یا خواجہ لبوں پر ہو
لیکن میری قسمت بھی در خواجہ پہ بنی ہے، لیکن میری قسمت بھی در خواجہ پہ بنی ہے، گردش بھی اگر آئے گردش بھی اگر آئے خطرہ کے نکل جائے، یا خواجہ لبوں پر ہو دم میرا نکل جائے، یا خواجہ لبوں پر ہو دم میرا نکل جائے۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ رگ رگ میں سمائی میرے چشتیا پیا کی مستی، نظروں میں سجی رہتی ہے بس خواجہ کی بستی، نظروں میں سجی رہتی ہے بس خواجہ کی بستی، خواجہ کا اشارہ ہو تقدیر بدل جائے، یا خواجہ لبوں پر ہو دم میرا نکل جائے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یا خواجہ لبوں پر ہو دم میرا نکل جائے، سبحان اللہ سبحان یا خواجہ لبوں پر ہو دم میرا نکل جائے۔ اور پیر طریقت آپ سب کے بیچ کے حضرت پیر عبدالغنی صاحب نوری خلیفہ حضور نوری بابا علیہ رحمہ و رضوان، یہ وہ کلام ہے جس کو سرکار حافظ عبدالغفار نوری بابا بہت پسند کیا کرتے تھے۔ یہ کلام میں پیش کرتا ہوں، آواز بیٹھی ہوئی ہے، اس کے بعد کچھ بیان ہوگا۔ قاری جی سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سننے سنانے کا بالکل محل نہیں ہے، ماحول آپ لوگ بالکل بے ترتیب کیے ہوئے ہیں، سننے والے سب پیچھے ہیں۔ برائے مہربانی اپنے محبوب آقا کے نام پہ آگے آ جائیں، کہہ دیجیے یا رسول اللہ۔ اپنے محبوب آقا کی محبت کو رکھتے ہوئے خیال میں آگے آ جائیں۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گی قیامت میں اگر مان گیا۔ اور تم پہ میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی یہ احسان گیا۔ نعمت بانٹتا جی سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ تو رکو قیام مصلی نبی نبی بولے، رکو قیام رکو قیام مصلی نبی نبی بولے، رکو قیام رکو قیام مصلی نبی نبی بولے، جو سر جھکاؤں تو سجدہ نبی نبی بولے، جو سر جھکاؤں تو سجدہ نبی نبی بولے۔ بس ایک بار جو یا غوث کہہ کے دم کر دو، بس ایک بار یا غوث کہہ کے دم کر دو، تو جھوم جھوم کے مردہ نبی نبی بولے، تو جھوم جھوم کے مردہ نبی نبی بولے، تو جھوم جھوم کے۔ اب تصور میں کربلا کو لائیں، گلا کو کٹے گیا پھر بھی قرآن پڑھتے ہیں، گلا کو کٹے گیا گلا کو کٹے گیا
پھر بھی قرآن پڑھتے ہیں گلا تو کٹ گیا، گلا تو کٹ گیا، گلا تو کٹ گیا، پھر بھی قرآن پڑھتے ہیں علی کے خون کا قطرہ نبی نبی بولے، علی کے خون کا قطرہ نبی نبی بولے، علی کے خون کا قطرہ نبی نبی بولے، گلا تو کٹ گیا، گلا تو کٹ گیا، گلا تو کٹ گیا، گلا تو کٹ گیا، پھر بھی قرآن پڑھتے ہیں علی کے خون کا، علی کے خون کا قطرہ نبی نبی بولے، علی کے خون کا قطرہ نبی نبی بولے، علی کے خون کا۔ واپس ایک مرتبہ درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیا کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، اور اے حلیمہ بھید کھلا نہیں کہ مکان چونو چرا نہیں، اے حلیمہ بھید کھلا نہیں کہ مکان چونو چرا نہیں، تو خدا سے پوچھ وہ کون تھے، تو خدا سے پوچھ وہ کون تھے، تیری بکریاں جو چرا گئے، تو خدا سے پوچھ وہ کون تھے، تیری بکریاں جو چرا گئے، ملاتی ہے تختے سلیمان سے آنکھیں، ملاتی ہے تختے سلیمان سے آنکھیں، تیرے گھر کی ٹوٹی چٹائی حلیمہ، ملاتی ہے تختے سلیمان سے آنکھیں، تیرے گھر کی ٹوٹی چٹائی حلیمہ، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، جس میں نے کوئی کام بھی اچھا نہ کیا، جس میں نے کوئی کام بھی اچھا نہ کیا، لاج رکھ لی میری لجپال نے رسوا نہ کیا، جس میں نے کوئی کام بھی اچھا نہ کیا، لاج رکھ لی میری لجپال نے رسوا نہ کیا، اس سے اللہ کی رحمت نے بھی منہ موڑ لیا، اس سے اللہ کی رحمت نے بھی منہ موڑ لیا، نسبت یار پہ جس نے بھی بھروسہ نہ کیا، نسبت یار پہ جس نے بھی بھروسہ نہ کیا، لٹتے رہے یار کی خاطر ہر دم، لٹتے رہے یار کی خاطر ہر دم، اور لٹ جانے کا ہم نے کبھی شکوہ نہ کیا، خدا خطا پہ جہنم میں ہم کو ڈالے گا، خدا خطا پہ جہنم میں ہم کو ڈالے گا، مگر رسول خدا کا کرم بچا لے گا، مگر رسول خدا کا کرم بچا لے گا، امان ملے گی اسی کو نبی کے دامن میں، امان ملے گی اسی کو نبی کے دامن میں، خلوص دل سے جو ماں باپ کی دعا لے گا، خلوص دل سے جو ماں باپ کی دعا لے گا، بروز حشر کہیں گے حضور فخر کے ساتھ،
بروز حشر کہیں گے حضور فخر کے ساتھ میرا حسین ہی امت کو بخشوا لے گا، میرا حسین ہی امت کو بخشوا لے گا۔ اور الٹے جل مچھلی کرے بہت جات کا جراج، جو جاؤ کے چر نہ رہے واقو کی لاش۔ آئیے پھر محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تحقیق میں نے میرا محبوب تمہیں میں مبعوث فرما دیا۔ ایک بات آپ لوگ تھوڑا غور سے منتھن کرے اور غور کرے، کوئی اپنا محبوب کسی کو بتاتا ہے؟ بولو، کوئی اپنا محبوب کسی کو دکھاتا ہے؟ کوئی اپنا محبوب کسی کو اس کے حوالے کرتا ہے؟ مگر مولا تیرے فضل کے قربان، مولا تیرے کریمی پہ قربان، تو ہم کھوٹوں کے بیچ میں، تو ہم گنہگاروں کے بیچ میں وہ عرش کا تارا، وہ نبیوں کا امام، وہ نبیوں کا افسر، وہ امام الانبیاء، رحمت للعالمین، جان کائنات، کعبے کا کعبہ، صاحب قرآن محمد رسول اللہ کو بھیج دیا۔ اللہ کے پاس نہ ماں ہے، نہ باپ ہے، نہ بیوی ہے، نہ بچے ہیں، اس کی کائنات سلطنت میں ایک محبوب رکھتا ہے۔ اور پھر کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں تم کیا جانو میری امتی کی نسبت کو۔ ایک گنہگار جاتا ہے قبرستان تک، لیکن جب قبر میں مدفون ہو جاتا ہے اور جب قیامت کے دن وہی اٹھیں گے تو ایسے اٹھیں گے جیسے آسمان پہ چاند چمک رہا ہے۔ حضرت انجسا صحابی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ یہ کس طرح سے ہوگا؟ گنہگار جاتا ہے قبرستان تک، گنہگار کو قبر میں دفنا دیا جاتا ہے اور وہی گنہگار قبر سے اٹھے گا تو چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ فرمایا ہم نے اپنے امتی کے بیچ میں ایصال ثواب کا ایک ذریعہ رکھ دیا ہے۔ اتنے فاتحہ خوانی حضرت حماد مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ قبرستان سے میں گزر رہا تھا، ذہن بنائیں، قبرستان سے گزر رہا تھا اور اچانک میری آنکھ لگی ہوئی، دیکھا قبرستان میں میتوں میں کھلبلی مچی ہوئی ہے۔ میں نے پوچھا یہ کھلبلی کیسی ہے، قیامت بپا کیسی؟ تو میتوں میں ہنگامہ ہوا اور جواب دیا آج سے 1 برس پہلے ایک دیوانہ گزرا تھا، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے اہل قبور کو بخش دیا تھا۔ نیکیاں اتنی ہوئی کہ سال بھر سے بانٹ رہے ہیں، ختم نہیں ہو رہی ہے۔ جب صرف سورہ اخلاص کی نیکیاں اتنی ہیں کہ سال بھر سے اہل قبرستان بانٹ رہے ہیں، ختم نہیں ہوتے ہیں، یہاں تو سورہ یاسین بھی پڑھے جا رہے ہیں۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں، حضور اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ شریف میں فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن اگر کوئی اپنے ماں باپ میں سے کسی کی قبر پر جائے گا جو انتقال کر گئے ہیں اور وہاں سورہ یاسین پڑھے گا تو ہر حرف کے بدلے میں ایک حج اور عمرہ کا ثواب ملے گا۔ ذہن نشین کریں اور آقا کی حدیث پاک ہے، ہر حرف کے بدلے میں کتنے حروف ہیں یاسین شریف، حج اور عمرہ کا ثواب ملتا ہے۔ فرمایا
جن کے ماں باپ زندہ ہے، اور میں ماں باپ کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ ماں جنت ہے تو باپ جنت کا دروازہ ہے۔ موضوع پہ آؤں گا میں، تقریر کا عنوان ہے میلاد مصطفیٰ، لیکن بکھرے ہوئے پتوں کو سمیٹ لیتا ہوں تاکہ میرے بھائیوں، میرے جوانوں، صرف یہ نہیں کہ ہم کچھ دیروں تک کہ ہم یہاں غلغلہ کر لیں اور ہماری اصلاحی زندگی میں کچھ اصلاح نہ ہو، ان باتوں کو بھی لے کے جائیں۔ میرے پیغمبر نے فرمایا، دنیا کے بڑے بڑے غوث قطب کی دعا ایک طرف، بلکہ پیغمبر کی دعا جو امت کے حق میں قیمت رکھتی ہے، جو پیغمبر کی دعا امت کے لیے کام کرتی ہے، اسی طرح باپ کی دعا اولاد کے حق میں کام کرتی ہے۔ یہ محمد رسول اللہ نے فرمایا ہے، یہ دادر محشر نے فرمایا ہے، یہ کائنات کے مالک و مولا نے فرمایا ہے۔ باپ کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ باپ کی دعا سے تقدیر بدلتے۔ امام غزالی فرماتے ہیں مقاشفۃ القلوب میں، باپ ظاہر میں ڈانٹتے ہیں بچوں کو، لیکن اپنے کلیجے میں محبت کا سمندر سجائے رکھتے ہیں۔ باپ کی ڈانٹ بغیر لالچ کے دنیا کے ہر کوئی مشورہ دے گا تو اس میں اپنا کوئی نہ کوئی مطلب رکھے گا۔ دنیا میں ایک رشتہ ہے ماں باپ کا، جو جب بھی بچوں کے لیے سوچتے ہیں تو یہی سوچتے ہیں کہ کس طرح میرا بچہ کامیاب ہو جائے۔ فرمایا اللہ کی رحمتیں اور مصطفیٰ علیہ السلام کی رحمتیں یہ ماں باپ کی دعاؤں میں نظر آتی ہے۔ آئیے میلاد مصطفیٰ کو سنیں۔ میلاد کیا ہے؟ پیر امداد اللہ مکی رحمۃ اللہ علیہ مولانا اشرف علی تھانوی کے بھی پیر ہیں، بڑے عارف باللہ بزرگ۔ یہاں تک میلاد شریف ہوتی تھی، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھتے تھے۔ میلاد النبی کا موسم آیا، غریبی تھی، میلاد پڑھایا، چنے بانٹ دیے، خام میں تشریف لائے سرکار، فرمایا پیر صاحب تمہارے چنے بھی اللہ کو پسند آ گیا اور تیرے چنے آج کے فرشتوں میں بھی تقسیم ہوئے۔ ایک مرتبہ امداد اللہ مکی رحمۃ اللہ علیہ چراغاں کیے، کوئی بدعقیدہ نے آگے کہا یہ تو بدعت ہے کہ چراغ لگاتے ہیں پیر صاحب آپ، تو محبت کو سمجھنا ہے تو نہ سے خود محبت کر، کنارے سے کبھی اندازہ طوفان نہیں ہوگا۔ آپ نے فرمایا میں نے تو چراغ لگا دیا محبوب کی محبت میں، تم کو خراب لگتا ہے مولوی صاحب کو بٹھا دو۔ بدعقیدہ دیوبند سے فارغ تھا، کہا ہاں، ادھر سے پیر صاحب نے چراغ لگائے، سجائے اور جگمگائے ہوئے تھے، ادھر سے وہ بدعقیدہ تھا وہ بجھانے لگا، بجھاتا بجھاتا آتا اور پھر ادھر سے چراغ جلتا شروع ہوتا، پھر ادھر سے بجھاتا اور پیچھے پھر چراغ خود بخود جلتا نظر آتا۔ کئی مرتبہ اس طرح ہوا، اخیر میں آ کر کے وہ بدعقیدہ تھا، پیر کے قدموں کو پکڑ لیا، کہا پیر صاحب یہ فلسفہ سمجھ میں نہیں آیا، چراغ کو بجھا بجھا کے میں تھک گیا، آخر یہ چراغ خود بخود جلتا کس طرح ہے؟ کا فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے تو شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ یہ چراغ دنیا والوں نے نہیں جلایا ہے مصطفیٰ کا، مصطفیٰ کی میلاد کا چراغ اللہ نے جلایا ہے۔ اللہ سب سے پہلے اپنے محبوب کی میلاد کو سجایا اور تمام پیغمبروں نے نبی کی میلاد کو سنا، حضرت آدم سے لے کے تمام انبیاء علیہ السلام۔ اور ہم لوگ میلاد میں تورق بانٹتے ہیں، ہم لوگ میلاد میں قمقمے اور بجلی اور شامیانہ لگاتے ہیں۔ اللہ نے جب میلاد پڑھی اور میلاد کی محفل سجائی تو شامیانہ آسمان کا لگا دیا،
کمکما چاند اور سورج کا لگا دیا. ہم لوگ تبرک بانٹتے ہیں. اللہ نے تبرک کے لیے سمندروں کا سبیل بنا دیا اور کسی پیغمبر کو نبوت دیا, کسی اولیاء کو ولایت دیا, کسی کو خزانے کی چابی دے دیا. اجمیر میں معین الدین کو سلطنت ہند دے دی, غوث الورا کو غوثیت کی کرسی پہ بیٹھا دیا. یہ سب میلاد مصطفیٰ کا صدقہ ہے. صحیح کہا ہے بزرگان دین نے یارو, کسی کو کچھ نہ ملا عشق مصطفیٰ کے بغیر. میلاد مصطفیٰ. آدم علیہ السلام اپنے بیٹے سے وصیت کر رہے تھے اور فرمایا, بیٹا نبی کی میلاد منایا کرنا اور نبی پہ درود شریف پڑھا کرنا. شیش علیہ السلام نے کہا اپنے ابا آدم علیہ السلام سے کہ ابو یہ محمد عربی علیہ السلام کس ذات کا نام ہے, کون ہے, اتنے عظیم الشان کون ہے؟ کہا بیٹے تو نہیں جانتا ہے, یہ وہ عظمت والا ہے کہ جو اللہ کا محبوب ہے. اور میں نے جنت کی چوکھٹ پہ دیکھا تو اسی نام کو دیکھا, جنت کے ستون پہ دیکھا تو اسی نام کو دیکھا, حور غلمہ کی پیشانی پہ دیکھا تو یہی نام محمد کو دیکھا, جنت کے پتیوں پہ دیکھا تو اسی نام محمد کو دیکھا, حور غلمہ کی پتلیوں پہ دیکھا تو یہی نام محمد کو دیکھا. حتیٰ کہ ہر شجر و حجر اور تمام جنت کے پتیوں پر میں نے نام محمد کو دیکھا. تو بیٹے جب مصیبت آئے, جہاں دعا قبول نہیں ہوتی ہو کہیں, تو نبی کی میلاد سجا کے بیٹھ جانا, وہاں تمہاری دعائیں قبول ہو جائے گی. ملاتی ہے دستے سلیمان سے آنکھیں, تیرے گھر کی ٹوٹی چٹائی ہے لیبا. میلاد مصطفیٰ بڑی عظمت والی محفل ہے. سبحان اللہ. یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ وہ محفل ہے جہاں پہ میں سانس بھی تیزی سے لینا بے ادبی سمجھتا ہوں. سبحان اللہ. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ وہ محفل ہے جس محفل میں انسان لب العیب کی باتیں کرتے ہو. اگر آپ فرماتے ہیں میلاد مصطفیٰ میں حضور کی زیارت بھی ہوتی ہے. حضرت علی کرم اللہ کریم نے فرمایا میلاد مصطفیٰ میں کئی مرتبہ ہم نے حضور کا دیدار کیا. حضرت عثمان غنی نے کہا میلاد مصطفیٰ میں کئی مرتبہ حضور کا دیدار ہوا. حضرت غوث العظم نے کہا کئی مرتبہ میلاد میں حضور کا دیدار ہوا. خواجہ اجمیری نے کہا 12 میلاد میں حضور کی زیارت ہوئی. اور میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میلاد میں ایسی زیارت ہوئی کہ میں نے قلم کو ایک طرف رکھ دیا اور کہا مال سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گلے سے با کہوں تجھے, تیرے تو عیب وصف تنا ہی سے ہے بری, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. میلاد میں حضور کی زیارت ہوتی ہے. آقا کی میلاد سجانے والوں جتنی دیر تک نبی کی میلاد میں بیٹھے ہو آپ اپنی زندگی کی معراج کر رہے ہو اور آپ سب حضور کی نگاہوں میں ہو. آئیے آپ کو حضور نبی کریم علیہ السلام کی میلاد پاک کا وہ مقام اور وہ مقام فلسفہ سناؤ کہ میرے آقا حضور اعلیٰ حضرت نے ایک شعر میں کہا تھا کہ مقام حدیبیہ میں لاکھوں کی بھیڑ ہے اور صحابی نے پیاس کی شکایت کر دی, یا رسول اللہ بھوکے ہیں آپ کے قریب. تو آقا نے فرمایا زمین سے پانی نکلتا ہوا دیکھا ہے, پتھر سے پانی نکلتا ہوا دیکھا ہے. مدینے کے شہنشاہ داور معاشر نے یوں ہتھیلی لی اور اس پہ یوں انگلی رکھی تو بریلی کے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں انگلیاں ہیں فیض پر, ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر, نبیاں پنجاب رحمت کی ہے کاری بابا. انگلیوں سے پانی اور چشمہ نکلنے لگا. لاکھوں غلام مصطفیٰ صحابی رسول انگلیوں کے چشمے سے پانی کو پیا, وضو کیا, جانوروں کو خیرات کیا. اس نبی کی میلاد میں بیٹھے ہو سبحان اللہ.
اتنے مقدس عظیم الشان پیغمبر کی میلاد میں بیٹھے ہو، اتنے باوقار آقا کے غلام ہو، نسبت سے ہر شے ممتاز ہوتی ہے۔ میرے آقا کی آمد سے پہلے بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، یونان کی پہاڑیوں پر لے جایا جاتا تھا، بیٹیوں کو لے جا کر کے اور وہاں سے نیچے گرایا جاتا تھا۔ معمول تھا، دستور تھا، مروجہ طریقہ تھا۔ آج اس خاندان والے اپنی بیٹی کو یونان کی پہاڑی پہ لے جا کے گرایا ہے، کل دوسرے خاندان والے اپنی بیٹی کو لے جا کر کے یونان کی پہاڑی سے گرائے گا، پھر کوئی اور قبیلے والے اپنی بیٹی کو یونان کی پہاڑی پہ لے جائے گا، گرائے گا۔ راج گڑھ کے غیور سنی مسلمانوں، ہم نے نہ مدینہ کو دیکھا ہے نہ حضور کو دیکھا ہے، لیکن تصور کی آنکھ بہت بڑی ہوتی ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، یونان کی پہاڑی سے بیٹیوں کو گرایا ہوگا تو کوئی چیخ تو نکلی ہوگی نا، کوئی آہ تو نکلی ہوگی نا۔ سنو، اسی چیخ کا جواب بن کر حضور آئے، اسی آہ کا جواب بن کے میرے مصطفیٰ دنیا میں آئے ہیں۔ وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی تھی کہ یہ عالم کا فرمایا۔ میرے آقا ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کے تشریف لائے۔ آئیے، میرے آقا رحمت کائنات نے فرمایا، جس طرح پیغمبر کی دعا امتی کی تقدیر بدل دیتی ہے، اسی طرح باپ کی دعا اولاد کی تقدیر بدل دیتی ہے، اسی طرح ماں کی دعا بچوں کی تقدیر بدل دیتی ہے۔ عارف بغدادی بغداد کا بڑا ہی مشہور زمانہ ولی ہے، مشہور زمانہ ولی ہے، اور ہر سال اپنی ماں کے سامنے میں جاتا اور کہتا، ماں مدینہ شریف جاؤں گا، وہ مدینہ جہاں انسان کی روحیں تڑپتی ہے جانے کے لیے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا، پیش نظر ہے نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے دل کو روکیے، ہاں یہی تو امتحان ہے۔ سبحان وہ مدینہ، اے تصور تو سلامت رہے، قربان تیرے صدقے میں کئی بار مدینہ دیکھا، رات اس دیکھنے والوں کے میں صدقے جاؤں، اس نے سب دیکھ لیا، اس نے مدینہ دیکھا۔ گھر سے اللہ کے محبوب کا گھر دور نہیں، ہم نے کعبہ میں کھڑے ہو کے مدینہ دیکھا، ہم نے کعبہ میں کھڑے ہو کے مدینہ دیکھا۔ میرے دوستو، عارف بغدادی ہر سال ماں کی بارگاہ میں، بہت مشہور زمانہ ولی، غوث العظم سے بھی پہلے کے بزرگ، سرکار غوث العظم اپنی کتاب غنیمت الطالبین میں اس واقعے کو لکھتے ہیں۔ عارف بغدادی آتے ہیں، ماں حج کرنے جاؤں گا، ماں کہتی، بیٹا تیرے سوا کوئی میرا کفیل نہیں ہے، سبیل نہیں ہے، تو چلا جائے گا، مت جا۔ پھر یہ سال ہو جاتے، پھر دوسرا سال آتا، حج کا مہینہ، سب جا رہے ہیں، آقا قسمت جگانے طیبہ، میں رہ گیا اکیلا مدنی مدینے والے، تڑپ کے رہ جاتا۔ اسی طرح ہر سال آتا اور جاتا۔ عارف بغدادی نبی کی محبت میں کہا، ماں کچھ نہیں ہوگا، مدینہ شریف کا راہ لیا، سوئے مدینہ روانہ ہو گیا۔ اب چلا دیوانہ، تو دیوانہ بڑا سوچ کے دیوانہ بنا ہے۔ اب چلا یہ عارف بغدادی رحمت اللہ علیہ، تو جہاں رات ہوتی مسجد میں نماز پڑھتے، قیام کرتے، صبح پھر چلتے، اسی طرح ان کا مشغلہ تھا سفر کا۔ اچانک ایک بستی آئی نینوا، وہاں قیام ہوا، بستی میں چوری ہوئی، لوگ جاگ گئے، مسجد سے چور بھاگ گئے۔ عارف بغدادی قیام میں تھے، نماز پڑھی، سلام پھیرا، لوگوں نے پکڑ لیا، کہا ڈاری رکھ کے چوری کرتے ہو، امامہ باندھ کے چوری کرتے ہو، یا عالمانہ کرتا پہن کر کے چوری کرتے ہو۔ جج کے عدالت میں لے جا کر کے پیش کیا گیا۔ جج نے یہ تجویز پیش کیا، یہ فیصلہ صادر کیا، یہ سزا صادر کیا کہ ہاں اس نے چوری کیا ہے، داڑھی رکھ کر، امامہ باندھ کر،
فقیرانہ لباس پہن کر، تو ان کے چہرے پہ کالک لگا دو، کالا کر دو ان کے چہرہ کو۔ اللہ اکبر۔ ان کے گلے میں جوتے کا ہار پہنا دو، گدھے پہ بیٹھا دو، اور یہ نعرہ لگاؤ، جو داڑھی رکھ کے چوری کرتا ہے اس کی یہ سزا ہے۔ راج گڑھ کے غیور مسلمانوں، کس کس راہ سے دیوانوں کو گزرنا پڑتا ہے۔ کھال کھچتی ہے، کٹتی ہے گردن، عشق کرنا تماشا نہیں ہے۔ حضرت عارف بغدادی رحمت اللہ علیہ کے چہرے کو کالا کر دیا گیا، گلے میں جوتے کا ہار پہنا دیا گیا، گدھے پہ بیٹھا دیا گیا، پیچھے بھیڑ ہے اور بھیڑ نعرہ لگا رہی ہے، جو داڑھی رکھ کے چوری کرتا ہے اس کی یہ سزا ہے، جو ٹوپی پہن کے چوری کرتا ہے اس کی یہ سزا ہے، جو اللہ والا جیسا لباس پہن کے چوری کرتا ہے اس کی یہ سزا ہے۔ خاموش ہے عارف بغدادی اپنے زمانے کا غوث، جب یہ نعرہ سنا تو آپ نے اپنی خاموشی کو توڑا اور آپ نے کہا، اے لوگو، یہ نعرہ اللہ کے لیے مت لگاؤ، نعرہ لگانا ہے تو یہ نعرہ لگاؤ، یہ قصور ہوا ہے مجھ سے، یہ نعرہ لگاؤ، جو ماں کا دل توڑ کے مدینہ جاتا ہے اس کی یہ سزا ہے، جو اپنے ماں کا دل دکھا کر حج کرنے جاتا ہے اس کی یہ سزا ہے۔ جب دیار مصطفیٰ کی طرف ماں کا دل توڑ کے جانے پر یہ سزا ہے، تو گھر بیٹھے بیٹھائے ماں باپ کا دل اگر توڑا جاتا ہے تو اس کی کیا سزائیں ہوگی؟ وہ ایسے کرنے سے پوچھا، نبی سے اتنی محبت ہے کہ تم نے نام کو توڑا؟ تو ویسے کرنی نے کہا، مدینہ کیوں نہیں گئے؟ ویسے کرنی نے کہا، کیا بتاؤں، یار نے پاؤں میں محبت کی جنجیر لگا دی تھی، اور یار نہیں تو کہا ہے کہ ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ میرے آقا رحمت للعالمین کی میلاد، دابر محشر کی میلاد، سالار انبیاء کی میلاد، عرش کا تارا محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دائی حلیمہ کے لیے چادر کو بچھاتے ہیں۔ بولیے سبحان اللہ۔ چادر کو بچھا کے آپ فرماتے ہیں، دائی حلیمہ جی چاہتا ہے کہ آج میری میلاد سناؤ، دائی حلیمہ آج میری میلاد سناؤ۔ دائی حلیمہ حضور کی میلاد سنا رہی ہے۔ دائی حلیمہ نے سنایا میلاد، کیا میلاد سناتی ہے؟ یا رسول اللہ، آپ جب اس دنیا میں نہیں آئے تھے تو آسمان سے بارش نہیں ہو رہی تھی، اور جانوروں کے تھنوں کے دودھ خشک ہو گئے تھے، اور جہالت اتنی تھی کہ لوگ تلوار کو تیز کرتے اور کسی غریب کی گردن کو کاٹ کر کے آزمایا کرتے تھے۔ کسی کی کھیت میں فصل کھانے کے لیے بکری چری گئی یا کوئی جانور چلا گیا تو 7 پشتوں میں تلوار چلتی تھی۔ اتنی بڑی جہالت تھی۔ ایسی جہالت میں اچانک عرش اعظم کا تارا، رحمت کائنات، امام الانبیاء، دابر محشر اس فرد گیسی پہ آتے ہیں۔ دائی حلیمہ کہتی ہے، یا رسول اللہ، اے مالک دو جہاں، اے رحمت للعالمین، اے صاحب کعبہ قوسین، اے صاحب قرآن، اے رحمت للعالمین، آپ جب اس دنیا میں آئے، آپ جب اس دنیا میں آئے تو اچانک دنیا کا نقشہ بدل گیا، اچانک دنیا کا نقشہ بدل گیا، آسمان سے رحمتوں کی بارش ہونے لگی، اور میں جس اونٹنی کو لے کر مکہ میں آئی تھی وہ اونٹنی لنگڑی ہو گئی، کعبہ کے صحن میں آ کے میں بیٹھ گئی۔ اچانک ایک بزرگ آئے جن کا نام عبد المطلب تھا، انہوں نے کہا، چلو میرے گھر میرے پوتے کی پرورش کرنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت حلیمہ کہتی ہے، کیا ہوا؟
آنے دو درود شریف پڑھو اللهم صل وسلم وبارك عليه السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ایک بار اور اللهم صل على سيدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ جو آپ سننے والے لوگ ہیں پیچھے ہیں اور بچے لوگ کو آپ نے آگے بٹھا دیا ہے. تقریر کرنے والا جتنا بڑا مقرر ہو اور بے باک مقرر ہو بولا بار مقرر ہو وہ کچھ بھی نہیں بول پائے گا. یاد رکھیں تقریر سامعین کرواتے ہیں. دائی حلیمہ کہتی ہے یا رسول اللہ آپ جب پیدا ہوئے خانے کعبہ کے صحن میں بیٹھی تھی آپ کا دادا عبد المطلب آئے اور کہا کہ چلو میرے گھر میرے پوتے کی پرورش کرنا. میں نے دیکھا خانہ کعبہ سجدے میں آمنہ کے گھر کی جانب ہے. کسی حاجب غیبی نے آواز لگایا اے لوگوں آج آمنہ کے گھر کعبے کا کعبہ پیدا ہوا ہے. کہیے سبحان اللہ. رحمت للعالمین آئے ہیں کائنات کے مالک و مختار آئے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور اعلیٰ حضرت کا شعر ہے غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو. تو اعلیٰ حضرت کا ہر شعر اعلیٰ حضرت ہے. یہ شعر انسان پڑھتا ہے کہ غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو. اس کا کیا مطلب ہوا؟ تو کعبہ گویا اپنی زبان میں کہہ رہا ہے کہ وہ لوگوں حاجیوں اور دیوانوں سنو ایک مرتبہ نبی کی ولادت کی خوشی میں نے تعظیم کیا تھا اور جھک گیا تھا آمنہ کے گھر کے جانب تو سیدھا کیا ملا جانتے ہو؟ کوئی مصطفیٰ کو جان نہیں رہا تھا. ایک دن مصطفیٰ کی تعظیم کیا تو سارا زمانہ قیامت دنوں تک میری طرف جھک کر کے نماز پڑھے گا. یہ نبی کی میلاد کا صدقہ ہے کہ آج کعبے کی تعظیم ہو رہی ہے. غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو. حضرت حلیمہ جب بچے میرے آقا دنیا میں تشریف لائے تو حالت سجدہ میں ہے. حضور کی آمد سے پہلے ایک جگہ مقرر ہوتی تھی بس وہیں پہ آ کے نماز پڑھتے. دنیا میں کہیں نماز نہیں ہوتی. اور حضور کا جب آنا ہوا تو کھیت ہو کھلیان ہو جنگل ہو بیابان ہو مسجد تو ہے ہی عبادت کی جگہ انسان نماز پڑھ لیتے ہیں. میرے آقا جب دنیا میں تشریف لائے تو سجدے کی حالت میں اس دن سے اللہ نے ہوئے زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا. جہاں نماز کا وقت ہو جائے وہاں نماز پڑھ لو. یہ بہانہ مت کرنا کہ مسجد نہیں تھی تو میں نے نماز نہیں پڑھی. پوری زمین کو اللہ نے سجدہ گاہ بنا دیا ہے. حضرت حلیمہ کہتی ہے میں اندر گئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچہ ہے مجھ کو دیکھ کے مسکرا دیے. یوں لب کشا ہوئے گلستہ بنا دیا. ان کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس دیے. میرے آقا رحمت للعالمین نے دائی حلیمہ کو دیکھ کے مسکرایا تو دائی حلیمہ کہتی ہے زندگی بھر میں نے بچوں کو کھلایا لیکن آج جو زندگی اور لطف آیا ہے سرکار کی مسکراہٹ سے لگا ساری کائنات کی دولت اللہ نے میری جھولی میں ڈال دیا. سبحان اللہ. دائی حلیمہ کہتی ہے سبحان اللہ. میں نے سرکار کو اپنے چھاتی سے لگایا کلیجے سے لگایا اور ایک پستان دیا پھر دوسرے چھاتی دوسرے پستان کو دیا تو بچپنا حاکمانہ انصاف ہے میرے مصطفیٰ کا
میرے آقا نے ایک کشان اپنے رضائی بھائی کے لیے چھوڑ کر کے رکھا۔ میرے آقا علیہ السلام سے دائی حلیمہ کہتی ہے یا رسول اللہ، جب میں نے آپ کو گود میں لیا اور لے کر کے میں حلیمہ کی چوکھٹ پہ آئی، آمنہ کی چوکھٹ پہ آئی، سبحان اللہ سبحان اللہ، تو میری وہ اونٹنی جس کو میں نے جنگل میں چھوڑ کے آئی تھی، وہ اونٹنی اچانک آمنہ کے چوکھٹ پہ سجدہ کر رہی تھی اور گویا یہ کہہ رہی تھی کہ اے زمانے والے، دنیا کو بتا دو کہ آج رحمت للعالمین آمنہ کے گود میں جلوے فگن ہوئے اور زمانے کو اجالا کر دیا۔ وہ لمبی اونٹنی آج پاؤں والی بن گئی۔ اس اونٹنی پہ حلیمہ کہتی ہے میں نے مصطفیٰ کو لے کر جب بیٹھتی ہوں تو کیا دیکھا یا رسول اللہ، اونٹنی نے بل کھانا شروع کیا، جھومنا شروع کیا اور راز کرنا شروع کر دیا۔ میں نے اونٹنی سے کہا وہ اونٹنی کل تک تو لنگڑی تھی، ابھی کچھ دیر تک تو لنگڑی تھی، اب اس طرح سے اچھلتی کیوں ہے، کودتی کیوں ہے، ناچ کیوں کرتی ہے، اس طرح سے بل کھاتی کیوں ہے؟ اونٹنی نے کہا اے مولا، آج ہمیں زبان دے کہ میں حلیمہ سے بات کروں۔ حلیمہ سے بات کرنے کے لیے اللہ نے اونٹنی کو زبان عطا کر دیا۔ اونٹنی نے کہا اے حلیمہ، آج میں اپنی قسمت پہ ناز نہ کروں گی تو کب؟ اس لیے کہ اللہ کا محبوب اس روئے زمین پہ آئے ہیں تو سب سے پہلی اگر سواری ہے تو وہ اونٹنی کی ہے۔ اس لیے اب قیامت دن تک کے ہم گردن اٹھا کے چلیں گے۔ نبیوں کا امام میرے پیٹ پہ آئے ہیں۔ دائی حلیمہ کہتی ہے یا رسول اللہ، یہ آپ کی میلاد ہے، راستے میں پیاس لگی، بڑی شدت کی پیاس لگی، آپ کو گود میں لے کر کسی ہی کنواں کے پاس گئے، لوگ بہت پیاسے کنواں کے پاس تھے، پانی نہیں نکل رہا تھا، نہ ڈول نہ بالٹی نہ رسی نہ کوئی سامان، جیسے ہی آپ کو گود میں لے کے کنواں کے پاس میں جا کر کے بیٹھتی، کنواں کا سارا پانی آیا اور اچھل کر کے آپ کے قدموں کو بوسہ دیا۔ سب نے اس موت کو دیکھا، پانی بھرا، پانی پیا، یہ آپ کے بچپن کی معجزہ ہے۔ یا رسول اللہ، آپ کو لے کر چلے، آسمان کے بادل نے سایہ کیا۔ یا رسول اللہ، آپ 1 برس کے ہوئے، 2 برس کے ہوئے، 3 برس کے ہوئے، 4 برس کے ہوئے، میرے بچوں کے ساتھ آپ بھی بکری چرانے جاتے، میری بیٹی سیما ہوتی تھی، میرا بیٹا اسد و سہیل ہوتا تھا، آپ بکری چرانے ان کے ساتھ جاتے تو کیا ہوتا؟ جنگل کے پیڑ پودے جھوم جھوم کر کے آپ پہ سلام پڑھتا، پتھر اچھل کے سلام پڑھتا، پیڑ پودا جھوم جھوم کر آپ پر سلام پڑھتا۔ اچانک یہ ہوا، ایک دن آپ کی طبیعت علیل ہو گئی، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، 1 دن ہوئے، 2 دن ہوئے، 3 دن ہوئے، جنگل کے تمام جانوروں نے مشورہ کیا رسول اللہ نہیں آ رہے ہیں تو حلیمہ کی بکری کو پکڑ لو۔ حلیمہ کی بکری کو پکڑ لیا گیا۔ حلیمہ کہتی ہے میں غریب تھی، میں پریشان ہو گئی، میری بکری کو پکڑ لیا ہے۔ اچانک یہ ہوا، آپ نے ایک لکڑی کو لیا اور میرے بچوں کے ساتھ آپ جنگل میں آئے، پہاڑ میں آئے، پہاڑی کی کوہ میں آ کر، صحرائے جنگل میں آ کر، جزیرہ جنگل میں آ کر آپ نے ایک وادی میں کھڑے ہو کر کے آپ نے آواز دیا، اس آبادی میں آپ نے منادی دیا، وہ جنگل میں، او جنگل کے چیتا اور شیر اور جانوروں، تمہیں معلوم نہیں ہے میری دائی حلیمہ کی بکری کو تم نے کیوں پکڑا؟ حضرت دائی حلیمہ کے بچے سہیل و اسد اور سیما کہتے ہیں اور خود دائی حلیمہ کہتی ہے میں بھی دور سے یہ تماشا کو دیکھ رہی تھی، یا رسول اللہ تمام جانوروں نے آیا ہے اور آپ کا طواف کیا ہے، اور جنگل کے شیر جو جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے وہ اس طرح آیا جس طرح سے دیوانہ حاجی کعبہ کا طواف کرتا ہے اور حجر اسود کو، سنگ اسود کو چوم لیتا ہے ہر طواف میں، اسی طریقہ سے شیر آیا اور آپ کا طواف کیا، اور ہر طواف میں، ہر پھیرا میں جب آپ کے قدم کی واری آتی تو قدم کو چوم لیتا۔ 7 مرتبہ آپ کا اسی طریقہ سے طواف کیا، 2 زانو بیٹھ کر کے جس طرح سے لوگ تحیات میں بیٹھتے ہیں، آپ کے سامنے میں شیر بیٹھ گیا۔ آپ نے پوچھا وہ شیر میری دائی کی بکری کو کیوں پکڑا؟ تو شیر نے کہا حضور
انبیاءوں اور انبیاء کی چیز کو اللہ تعالی نے ہم جانوروں پر بھی حرام کر دیا ہے۔ لہذا یہ دائی حلیمہ کی بکری ہے، اسے قبول فرمائے۔ ہم لوگ آپ کو نہیں دیکھ رہے تھے، ہم جانور آپ کو نہیں دیکھ رہے تھے، ہم لوگ تڑپ گئے۔ ہم لوگوں نے مشورہ کیا کہ دائی حلیمہ کی بکری کو پکڑ لیتے ہیں، بکری کو چھڑانے کے لیے سرکار ضرور تشریف لائیں گے۔ اے حلیمہ، پیٹ کھلا نہیں کہ مکان چونو تیرا نہیں، تو خدا سے پوچھ وہ کون تھے تیری بکریاں جو چرا گئے۔ اے حلیمہ، پیٹ کھلا نہیں کہ مکان چونو تیرا نہیں، تو خدا سے پوچھ وہ کون تھے تیری بکریاں جو چرا گئے۔ ملاتی ہے تختے سلے ماں سے آنکھیں، تیرے گھر کی ٹوٹی چرائی ہے حلیمہ۔ میرے آقا رحمت للعالمین کی میلاد ہے۔ ایک واقعہ کو حدیث کی روشنی میں سنیں اور اس کے بعد صلاۃ و سلام پڑھ لیں گے۔ آقا کی بارگاہ میں حضرت قیس ہے، صحابی رسول ہے، کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں نے 6 بیٹیوں کو زندہ دفنایا، ایک بیٹی کو دفنایا ہے، تو وہ منظر جب بھی یاد آتا ہے میرے اندر کپکپی طاری ہو جاتی ہے، میں اپنے آپ پہ لعنت و ملامت پیش کرنے لگ جاتا ہوں۔ حضرت قیس نے کہا یا رسول اللہ، میری بیوی حاملہ تھی، میں ملک شام کی تجارت سے چلا گیا تھا، تجارت میں جانے کے بعد میں نے اپنی بیوی سے کہہ دیا بیٹی ہو تو گلا دبا کے دفنا دینا، بیٹا ہو تو امانت کو بچا کے رکھنا۔ میں نے کافی وقتوں کے بعد تجارت کر کے دھندا کر کے واپس آیا، میں نے پیٹ کی زندگی کے بارے میں سوال کر دیا، پیٹ میں جو بچہ تھا اس کا کیا ہوا؟ بیوی نے کہہ دیا بیٹی پیدا ہوئی، اس کو دفنا دیا۔ بات آئی گئی ہو گئی، یا رسول اللہ، اچانک 4 برس کے بعد میں جب آتی ہوں آتا ہوں تو میں نے دیکھا میری بیوی کی گود میں ایک بیٹی ہے جو چاند سے زیادہ خوبصورت ہے، بڑی منموہن ہے، بڑی دل فریبیا ہے، بڑی دلکشی ہے۔ میں نے پوچھا سبحان اللہ، میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ بیٹی ہونا عیب، بیٹی کو دیکھنا عیب، بیٹی کو دیکھ کر کے میرے بدن میں آگ لگ گئی۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ کہاں سے بیٹی آ گئی؟ کہاں سے لڑکی آ گئی؟ کہاں سے لڑکی کا گھر میں آنا؟ یہ تو منحوسیت مانی جاتی ہے۔ یا رسول اللہ، میری بیوی نے مجھ سے کہا یہ آپ کی زندگی کا چراغ ہے، بیٹی ہوتی ہے گھر میں سہانا ہوتا ہے، گھر میں رونق ہوتی ہے، گھر میں بہاریں رہتی ہے، گھر میں فریبیاں رہتی ہے، گھر میں شادابیاں رہتی ہے، بیٹی ہے اسے بچا کے رکھو۔ میں نے تو بیوی کی بات کو سنتا رہا، رات کا انتظار کر رہا تھا۔ رات آئی، 3 بجے کا قریب ہوا، میری بیوی سو گئی، میں تو ساتھ میں تھا، میں تو انتظار میں تھا۔ بیوی کی گود سے اپنی ہی بیٹی کو لیا، ان کے منہ پہ کپڑا رکھ دیا، جلاد بن کر کے بیٹی کے منہ کو دبا کر کے اسی ریگستان میں لے گیا۔ یا رسول اللہ، جہاں پہ لوگ جا کر اپنے بیٹیوں کو زندہ دفنا رہے تھے وہاں میں بھی گیا، میں بھی اپنی بیٹی کے لیے قبر کو کھودنا شروع کر دیا۔ قبر کھودتا، پسینہ نکلتا، بیٹی مجھ سے پتلی زبان میں کہتی ابو آپ کو پسینہ نکل رہا ہے، ابو آپ کے بدن پہ کپڑے بھی ٹھیک لگ رہے ہیں۔ بیٹی کی محبت بھری ترانے اور نغمے تھے، اور میں تھا کہ قبر کو کھود دیا، قبر تیار ہو گئی، رات کی تاریکی ہے، مکے کے وادی ہے، اور اپنے ہی ہاتھ سے اپنی بیٹی کو قبر میں اتار دیا۔ یا رسول اللہ، اپنی بیٹی کو قبر میں اتارا اور اپنے ہی ہاتھوں سے مٹی ڈالنا شروع کر دیا۔ بیٹی چلاتی رہی ابا میں نے کیا بگاڑا ہے، ابا میں نے کیا بگاڑا ہے۔ رحمت کائنات یا رسول اللہ، میں نے اپنی بیٹی کو قبر میں دبا دیا۔ بیٹی چلاتی رہی، آخر کار ایک چیخ نکلی اور کہا اے رب ذوالجلال، آخر مجھ غریب بیٹیوں کا کیا قصور ہے کہ یہ دنیا کے باپ ہو اپنی بیٹیوں کو اس طرح زندہ ترگور کرتے رہیں گے، زندہ دفناتے رہیں گے، آخر ہم بیٹیوں کا کیا قصور ہے؟ یا رسول اللہ، یہ فریاد بھی میں سنتا رہا، میں جلاد بنا ہوا تھا، میں پتھر بنا ہوا تھا، بیٹی کو زندہ دفنا دیا اور دفنا کر کے یا رسول اللہ، اے رحمت کائنات، اے نبیوں کے امام، اے مالک ہر روزہ،
جب بیٹی کو دفنا کر میں گھر کی طرف روانہ ہوا تو آج پہلی مرتبہ لگ رہا تھا کہ زمین میرے پاؤں کو پکڑ لیا ہے اور قبر سے آواز آ رہی ہے، ابا ابا ابا۔ قبر کے پاس آیا، میں نے سوچا میری بیٹی قبر سے باہر نکل آئی ہے، لیکن قبر تو ویسی ہی بنی ہوئی ہے، مٹی تو ویسی ہی بھری ہوئی ہے، اور یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ پھر میں نے چلنے لگا، گھر کی طرف روانہ ہوا، پھر 2-4 قدم چلا تھا، پھر قبر سے آواز آئی، ابا ابا ابا۔ پھر میرے بدن میں کب کبھی تاری ہوئی، محبت نے میرے اندر ایک عجیب درد پیدا کر دیا، میں تھر تھر کانپنے لگ گیا۔ قبر کے پاس آیا، قبر ویسی ہی بھری ہوئی ہے، مٹی ویسی ہی پڑی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یا رسول اللہ، جب سے لے کے آج تک میں اپنے آپ پہ لعنت کر رہا ہوں، میں شرمندہ ہوں۔ میں نے 6 بیٹیوں کو بھی دفنایا تھا، مگر اس طرح سے میرے اندر ممتا محبت نہیں آئی تھی، لیکن آج میں 7ویں بیٹی کو دفنایا ہوں تو یہ باپ اور ابا کی آواز اور میرے اندر محبت کے وہ شرابور اور محبتوں سے دل کا تڑپنا، محبتوں سے کپ کپی ہونا، محبتوں سے آنکھوں میں آنسو آنا، اور پھر اس طرح سے کپ کپی ہونا، ہونٹوں کو کانپنا، آنکھوں سے آنسو آنا، کلیجے کو دھڑکنا، اور اس طرح سے بےتاب ہو جانا اور آہیں بھرنا، یہ سب کیسے ہوا یا رسول اللہ؟ اس دن سے لے کے آج تک میں تڑپ رہا ہوں بیٹی کے لیے۔ میں کتنا بڑا ظالم ہوں، میں کتنا بڑا جلاد ہوں، میں کتنا بڑا پتھر دل ہوں، آج تک شرمندہ ہوں۔ جبکہ اے داور محشر، آپ نے فرمایا ہے بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اپنے لیے قسمت لاتی ہے، الگ سے ماں باپ کے لیے بھی قسمت لاتی ہے۔ بیٹی پیدا ہوتی ہے تو گھر میں برکتوں کا نزول ہوتا ہے، بیٹی پیدا ہوتی ہے تو ماں باپ کے لیے اللہ جنت میں کالا محل بنا دیتا ہے۔ بیٹی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی بڑی بشارتیں دی ہے اپنی بیٹی کے بارے میں، اور پیغمبر نے فرمایا کسی غیر کی بیٹی کے بھی سر پہ اگر تم نے دوپٹہ اڑا دیا تو قیامت کے دن میری بیٹی فاطمہ تم کو رحمت کی چادر تمہاری بیٹیوں کو عطا کرے گی۔ میرے نبی رحمت للعالمین، یہ منظر ہے اور اس منظر کو آج تک میں نہیں بھلا پایا۔ میرے آقا فرماتے ہیں جانتے ہو آخر ایسا کیوں ہوا؟ 6 بیٹیوں کو دفنایا تو تم کو ایسا نہیں کچھ لگا، اور آج 7ویں بیٹی کو دفنا رہے تھے، 3 بجے کا وقت تھا، اور قبر کھودتے کھودتے، قبر بناتے بناتے، زمین میں اتارتے اتارتے اچانک صبح شادی کا وقت ہو گیا۔ جانتے ہو کیا ہوا؟ جانتے ہو کیوں ہوا؟ کیا جانتے ہو اس طرح سے کیوں یہ معاملات آئے؟ تو سنو، آسمان کا سورج نکلنے والا ہوتا ہے، بلبلیں چہچہانے لگتی ہے، کیوں؟ سورج نکلنے والا ہے۔ مسجدوں سے مؤذن آواز لگاتے ہیں، سورج نکلنے والا ہے۔ مسجد کی طرف نمازیوں کا قطار جانا اعلان لگاتے ہیں، مسجد نکلنے والا ہے۔ شبنم کے اور اوس کے قطرے آواز لگاتے ہیں، سورج نکلنے والا ہے۔ قلندروں کے نعرے آواز لگاتے ہیں، سورج نکلنے والا ہے۔ آسمان پہ ایک سورج نکلنے والا ہوتا ہے، بلبل چہچہا کر کے نعرہ لگا ہے، مؤذن اذان دے کے پیغام دیتے ہیں، شبنم ترانہ پڑھ کے اعلان لگاتے ہیں، آسمان کا سورج نکلتا ہے، اتنے نعرے لگتے ہیں، اتنی خبریں پہنچتی ہے، اتنے پیغامات آتے ہیں۔ میرے پیغمبر نے فرمایا اے جانتے ہو جس دن تم 7ویں بیٹی کو قبر میں اتار رہے تھے اسی وقت آمنہ کے گود میں اللہ نے نبوت کا آفتاب کو اتارا تھا، آسمان کے نور کو اتارا تھا، نبیوں کے تاجدار کو اتارا تھا۔ آج پتھر بھی موم بن گیا، آج جلاد بھی مسیحا بن گیا۔ جہاں تاریخ تھا، ظلمت زدہ تھا، سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ اے حلیمہ دیکھ کھلا نہیں کہ مکانوں چونوں کے راہ نہیں، تو خدا سے پوچھ وہ کام تھے تیری بکریاں تو چرا گئے۔ خوب کی سے ایک چمن پھول چنے شاد رہے، باز باز جاتا ہوں گلشن تیرا آباد رہے۔ محبت مصطفیٰ سے لبریز ہو کر کے آقا کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کا نغمہ پیش کریں۔
مصطفیٰ جانے رحمت تیرا سلام، مصطفیٰ جانے رحمت تیرا سلام، شمع بز میں ہدایت تیرا سلام، شہر یار ایران تاجدار حرم، نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جب ہوا ذوالفقار دینوں دنیا کا چاند، آیا خلوت سے جلوت میں اسرا کا چاند، نکلا جس وقت مسرور بت کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا ہے کا چاند، اس دل افروز ساحت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جن کے قدموں پہ سجدہ کرے جانور، سے بولے شجر دے گواہی حجر، وہ ہے محبوب رب مالک رہبر صاحب رجعت شمس و شق القمر، نائب دست قدرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، پڑ گئی جس پہ محشر میں بخشا گیا، دیکھا جی سمت ابر کرم چھا گیا، رخ جدھر ہو گیا زندگی پا گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے نظامت کی دوسری مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین بسم اللہ الرحمن الرحیم،
لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فان تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الاهوال والافات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياه وبعد الممات. انك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات ويا دافع البليات ويا حل المشكلات يا بسمي يا بسمي يا بسمي لا انك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد قد ضاقت حيلتي انت وسيلتي ادركني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا نعبد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب من شر النفاثات في العقد من شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما انزل اليكم وما انزل من قبلكم بالاخرة يوقنون اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. رحمة الله عليكم من المسلمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد واحد من رجالكم ولكن رسول الله خاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حق لا اللهم صل على سيدنا وشفينا حبيبنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول اللہ. یا اللہ الرحمن الرحیم. جو کچھ بھی تلاوت کلام اللہ کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا صورتیں پڑھی گئی درود شریف پڑھی گئی الہ العالمین سے اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما. اس کے علاوہ حاضرین میں سے جن حضرات نے بھی شیرنی کا اہتمام کیا جو بھی اس محفل میلاد کے لیے دامے درمے قدم سکنے حصہ لیا ان سب کے حصوں کو قبول و مقبول فرما. اہتمام انتظام میں جو کچھ خطائیں غلطیاں قصدن سہون ہیں اپنے فضل و کرم سے معاف فرما. محفل میلاد میں بیان ہوا قرآن پاک کی آیت پڑھے گی. بچوں نے جو بھی کچھ پڑھا اپنے ٹوٹے پھوٹے انداز میں جو کچھ خطائیں غلطیاں قصدن سہون اپنے فضل و کرم سے معاف فرما. اس سب کا ثواب بالخصوص حضور آقا نامدار رحمت عالم مالک و مختار حضور آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نظر پیش قبول و مقبول فرما. حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے تمام جملہ انبیاء کرام رسول اعظام جملہ صحابہ کرام صحابیات خلفائے راشدین اہل بیت اعظام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی بارگاہ میں نظر پیش قبول و مقبول فرما. بعد تمام جملہ تابعین تبع تابعین شہداء اسلام شہداء کربلا جملہ سلاسل طریقت کی بارگاہ میں نظر پیش قبول و مقبول فرما. سلسلہ قادریہ چشتیہ سرودیہ نقشبندیہ کے بزرگائدین کی بارگاہ میں حضور سیدنا غوث اعظم حضور سید خواجہ معین چشتی صاحب الدین سرودی بہاؤالدین نقشبندی خواجہ تمام سلسلہ اشرفیہ کی بارگاہ میں نظر پیش قبول و مقبول فرما. حضور سیدی اعلیٰ حضرت امام رضا فاضل بریلوی کی بارگاہ میں نظر پیش قبول و مقبول فرما. حضور مفتی اعظم حضور تاج الشریعہ کی بارگاہ میں نظر پیش قبول و مقبول فرما. تمام نبیوں کی جملہ امت کے اولیاء کرام کی ارواح طیبات نظر پیش قبول و مقبول فرما. الہ العالمین امت میں جتنے بھی اولیاء کرام ہیں الہ العالمین امت محمدیہ ان سب کی ارواح کو نظر پیش قبول و مقبول فرما. مومنین مومنات مسلمین مسلمات کی ارواح کو نظر پیش قبول و مقبول فرما. اس نظر و نیاز محفل میلاد کی برکت سے تمام حاضرین کی جائز تمناؤں کو پوری عطا فرما. اس کی برکتیں عطا فرما. محفل میلاد کے فیضان سے مالا مال فرما. الہ العالمین حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے ہماری جائز تمناؤں کو پوری عطا فرما. بے روزگاروں کو روزی رزق والے کی رزق میں برکتیں
بیماروں کو شفائے کاملہ، بے اولادوں کو نیک اولاد، اولاد والوں کو والدین کا فرما بردار بنا۔ الہ العالمین ہماری دعاؤں کو قبول مقبول فرما، گناہوں کو معاف فرما، نیک عمل کی توفیق عطا فرما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے زیارت نصیب فرما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں جری نصیب فرما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آخرت میں میدان محشر میں شفاعت نصیب فرما، الہ العالمین قبر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب فرما، الہ العالمین ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مدینہ میں حاضری نصیب فرما، اہل ایمان کا ایمان پر استقامت مرتے دم کلمہ طیبہ نصیب فرما۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیب الکریم ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله عليه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ کام کریں گے نام بتا اس کا کیسے شہزاد بھائی دیکھیے بھائی جمی بھائی ہو گیا ہر بات کے بعد جا ہر بات ادھر گیا ارباز ملا ارباز مولانا جی بھائی تھیلی میں دو حضرت کو دو، تھیلی میں شیرنی اس میں دو، یہ دے دیں کیا حضرت؟ ہاں یہ نا بچوں کے انعام میں آپ کا بھی حصہ اس میں دے، یہ لے یہ بھی حضرت کو اس میں لاؤ، نکال اس میں نکال کے لا تینوں چاروں چیز بچ گیا۔ اور کیا بانٹ رہا؟ چلو چلو لے لے چلو ٹھیک ٹھاک، کیا معلوم اس میں رکھ دے، اس میں رکھ، کیا معلوم، چل چل دیکھ چپل ہے نا میری ادھر، دیکھ تو نیچے گاٹ چھوڑ ہاں ہاں پاؤس
पाउच क्या कर दुकान खुल रही है ऐसे दे ऐसे दे ऐसे दे दे चल रहा ये किसका किसका है? तो घर में रखने के लिए जिम्मे दिया अच्छा बाद में ले जाए बदलिया ना है बदलिया सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। इतना सारा पान हाँ रास्ता भी चलेंगे। अब इंशाअल्लाह आएंगे तो आपकी अमानत याद दिला देना। 11 ही देखते हैं इंशाअल्लाह। हाँ आगे पीछे ठीक है। चॉकलेट बांट रहे हैं चॉकलेट दे दे के बच्चा बना दिए। अब क्या करें कहाँ मैं अभी लाया था, कहाँ गया हजरत का? क्या खबर लो हाँ लाओ हजरत का तबर्रुक है। क्या और उसी में कर लो दोनों, एक नंबर भी कर लो 2 नंबर भी। वो ऊपर है, चढ़ के जाना पड़ेगा, चढ़ के जाना पड़ेगा। लाइट जला देते हैं। अंदर से लगेगा कोई जाएगा, काय को लगा कोई जाए थोड़ी ना मगर लगाना चाहिए एहतियातन नहीं। आप उनको ध्यान नहीं दिए कोई कुछ क्या कहीं चले गए थे आप? तलाश कर रहे थे? मैं वहाँ पे बैठ गया था मिलाद में लेके आपने हमारे यहाँ पे क्या जल्दी चालू हो जाती है तो आपके यहाँ पे भी थोड़ा सा बच्चे को पढ़ेंगे उसके बाद नहीं, वो इनामी रहता है, साल में एक बार इनाम बांटते बच्चों को 12 किलो बोले और हमेशा तो चालू हो जाता दूसरे मिलाद में। इसमें हौसला अफजाई करने के लिए, मगर अब वो नाम के लिए रह गया। हमारे दिमाग में एक चीज आई मध्य प्रदेश में 10 साल से ऊपर के बच्चों बच्चियों को इसका मुताला करने के लिए जन्नती जेवर देना चाहिए किताब, बच्चियों को भी बच्चों को भी। क्या सही है। और साल में उसका एग्जाम होना चाहिए। एग्जाम लिखने वाला ना हो, सवाल हो, 4 ऑप्शन हो, 4 ऑप्शन हो, एक उसमें टिक लगाना। 100 सवाल होना कम से कम, पूरी किताब ही उसी किताब से। और एग्जाम हाल हो, बस 1 घंटे में तुम हल करके दो, टिक लगा के, कहीं नहीं, कहीं ले नहीं जाना, कहीं कुछ नहीं करना। फिर इनाम हो उस जैसा उसका पर्चा सही हो जाता। नहीं समझा मेरी बात, इस टाइप का होना चाहिए। छोटे मोटे तो पढ़ लेते हैं, कुरान पढ़ लेते हैं, कायदा पढ़ लेते हैं। अब 10 साल के बच्चे नात क्या पढ़ेंगे? नीचे छोटे बच्चे 5-6 साल के, बहुत कम। जला लो उनके पास अच्छा मेरी बहनी में चाहे वो अपने पास रखा था ना, उनको दे दे। वो अभी उनको सिखा रहे हैं उसमें दे दिए दो ले जाना देखने जिनने आ रहा वो अंदर जाएगी नहीं।
रहे हैं जा रहे हैं 2 महीने बाद 1.5 महीने बाद इमाम साहब ज्यादा हरकत मत कर, मारो वहां पे। मेरे वो तो मेरा मसला है। पर्चा नहीं लाया नहीं ऐसे सुबह नहीं क्या लिफाफा भाई साहब कहाँ गए? अभी नहीं आया। कितने पाँच खा लेते? 5-10 वो रखे रहते हैं घर में। पानी जी पानी पिला। हम सादा पानी पीते हैं और जब गर्मी ज्यादा लगती है तो मटके का पीते हैं। हम रामजन रखते हैं, बड़ी वाली वो रामजन काली वाली वो 12 महीने वो बड़ी खुशी के बाद इससे तो रुकेंगे तो है नहीं, आराम करेंगे कि रुकेंगे? नहीं कोई खतरा तो नहीं? कहाँ जा रहे? घर ये धार के आगे क्या नाम? हसनगढ़ हासलपुर और करीब में यहाँ से मानपुर है। मानपुर से 6 किलोमीटर मतलब मानपुर का जो हाईवे लगता है हाँ। उस हाईवे से मानपुर 6 किलोमीटर ऊपर रह जाता है। एक टोल पार करके लेफ्ट में टर्निंग लेते था 6 किलोमीटर आगे। एक मैं जब आया था तो मैं खलघाट से आया था, सीधा वही होते ना मानपुर जंगल होते हुए। तो एक जगह चौक चार रास्ता पड़ता, एक चला जाता मांडो, एक चला जाता वहीं से मानपुर और एक चला आता धार की तरह। तो वो चौक का नाम क्या है? वो गुजरी भाई, गुजरी फाटा बोलते हैं। तो आप उसको गुजरी आप बाहर निकल जाओ, बाहर जो निकल जाओ। पानी पिया? पानी नहीं हम बोल रहा आप अगर इधर से जैसे आना हो तो पीतमपुर होके भी आ सकते हो। यहाँ से ये सीधा रूट धार से